دنیا بھر میں ملٹری کا ایک قانون ہوتا ہے. وہ جب بھی کوئی آپریشن کرتے ہیں اس کا ایک آبجیکٹو سیٹ ہوتا ہے کہ ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. آبجیکٹو سیٹ کرنے کے بعد اسٹریٹجی ڈیزائن کی جاتی ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جو جنگ چھڑی ہے اس میں حماس والوں نے ایک آپریشن کیا اور اس کے انہوں نے آبجیکٹیوز حاصل کر لیے. سب سے بڑا اگر آپ آبجیکٹیو پوچھیں مجھ سے کہ انہوں نے کون سا حاصل کیا ہے تو انہوں نے عرب اسرائیل نارملائزیشن کو کئی ڈیکیڈز پیچھے کر دیا ہے. یہ جو ایک بیچ میں ہوا چلی تھی نا کہ عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امریکہ یہاں پہ نارملائزیشن کروا رہا تھا. اب اگر یہ نارملائزیشن مکمل طور پر ہو جاتی، سعودی بھی آ جاتا، باقی ملک بھی آ جاتے، تو آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً ساری مسلم دنیا پھر اس کو فالو کرتی اور اس سے فلسطینی کاز کمزور ہو جاتا. اس کے بعد فلسطین کے اوپر جتنا بھی اتیاچار ہوتا، ظلم ہوتا، ایون انیکس کر دیا جاتا پورا کا پورا، پھر بھی مسلم دنیا سے آپ کو سرکاری سطح پر شاید وہ آوازیں اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو یہ ایک بہت بڑا آبجیکٹیو حماس نے بائی دا وے حاصل ضرور کیا ہے اس کارروائی کے نتیجے میں. اس نارملائزیشن کو انہوں نے امریکن دباؤ کے باوجود ڈٹر کروا دیا، پیچھے کروا دیا. دوسرا آبجیکٹیو انہوں نے اسرائیل کی جو ایک ملٹری مائٹ تھی اس کو دبڑدوز کروایا ہے. مختلف دنیا کے جو ملک ہیں وہ ان کو سپر پاور سمجھتے تھے، انٹیلیجنس کے میدان میں اور باقی شعبوں میں انہوں نے وہ دبڑدوز کروایا. لیکن اس کے جواب میں اسرائیل جو کر رہا ہے، اب اس میں ان کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو ہے حماس کو ختم کرنا. لیکن اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ پا رہا. کوئی اسٹریٹجی اصل میں ہے ہی نہیں. ویسٹرن جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اسپتالوں، اسکولوں کو اور سیویلینس کے گھروں کو بامبنگ کرنا، اگر اس کو ہم اسٹریٹجی کہیں تو یہ اسٹریٹجی تو دہشت گرد گروپ بھی اپنا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا بھائی. دہشت گرد کیا کرتے ہیں؟ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں عام لوگوں کو، سیویلینس کو، سیویلین ٹارگیٹس کو وہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا. ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو یہاں پر تو دہشت گردانہ ایک اپروچ آپ کو نظر آ رہی ہے. ہاسپٹلز پہ بم مارے جا رہے ہیں اور اسکولوں پہ بم مارے جا رہے ہیں اور ریسٹورنٹس کے اوپر، بیکریوں کے اوپر بم مارے جا رہے ہیں. تو یہاں کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کہ what Israel actually wants to do here, what they want to achieve here. ان کا یہ جو ٹارگیٹ ہے کہ حماس کو ہم ختم کریں گے، یہ اس طرح تو حاصل نہیں ہوگا سیویلینس کو ٹارگیٹ کرنے سے. تو وہ کیا یہاں پر شو کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ کچھ ویسٹرن جو انالسٹ ہیں ان کی آپ کو ایک رائے دکھانا چاہوں گا، اوپینین دکھانا چاہوں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. رائٹرز میں آج اسی مدعے پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اوپینین لگا ہے. کہتے ہیں کہ واٹ از اسرائیلز اینڈ گیم ان غزہ انویژن. آخر میں وہ کیا کریں گے، ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے، یا آخر میں وہ کس طریقے سے وہاں سے نکلیں گے، وہ کیا ہے، اس پہ یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اسرائیلز انویژن ہیز نو کلیئر ایگزٹ اسٹریٹجی، اور وہ کہتے ہیں عرب فیئر غزہ کنفلکٹ could trigger regional war. بائیڈن کوشنز اسرائیلیز آف US mistakes after 9/11. بائیڈن حالیہ دورے میں جب آیا تو اس کو 9/11 سے انہوں نے جوڑا تھا، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی یاد دلایا ان کو کہ کس طریقے سے امریکہ خود جوش میں آ کر پالیسیز انہوں نے ڈیزائن کی تھی، لیکن وہ 20 سال تک اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے تھے. تو ان کو وہ یاد دلایا کہ اگر آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی ہے یہاں سے باہر نکلنے کی تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر پھنس جائیں گے. اسرائیل کے پاس کوئی کلیئر ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے اس وقت. اگر اندر گھسے تو اندر کیا ہے ان کو نہیں پتا. ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ قدم قدم پہ خطرے ہیں، ٹینکس کو اڑانے کے لیے مائنس بچھا دی گئی ہیں اور ہر کونے پہ، ہر نکڑ پہ گوریلاز تیار بیٹھے ہوئے اندر گھسنے کے لیے. تو اسی لیے ان کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ Israel doesn't have an end game for Gaza. Their strategy is to drop thousands of bombs, destroy everything and go in. But then what? They have no exit strategy for the day after, said one regional security source. یعنی نیتن یاہو کی ذرا آپ بیوقوفانہ قسم کی اسٹریٹجی ملاحظہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجی یہ ہے یہ آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہوگی. اس طرح کی اسٹریٹجی کسی ملک کی آپ نے نہیں سنی ہوگی جنگ کے حوالے سے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ اوپر جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، اس کو ہم پہلے ڈسمنٹل کریں، یعنی سارا کا سارا اسٹرکچر، اس میں بھلے ہی کیجولٹیز ہوں، اور پھر ہم اندر گھسیں غزہ کے. ایسے نہیں پہلے، کیونکہ پہلے اگر گھسیں گے تو جانی نقصان زیادہ ہوگا نا. بہت سارے جو ان کے ریزروسٹ ہیں وہ پراپر ٹرینڈ تھوڑے ہی ہیں اتنے.
تو جانی نقصان ان کا زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس میں نیتن یاہو کے خود کے اوپر پریشر پڑے گا. تو اسٹریٹجی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے سارا کچھ اوپر جو بھی ہے اس کو ہم جو ہے تباہ کریں، آبادی جو ہے وہ ایجپٹ والی سائڈ پہ موو ہو جائے، اس کے بعد ہم اندر گھسیں اور کوشش کریں کہ جتنے حماس کے لوگ ہم مار سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں پکڑیں، اور اینڈ میں وکٹری ڈکلیئر کریں. یہ سامنے خاکہ سامنے آ رہا ہے ان کی، یہ جو آن گوئنگ کاروائی ہے نا ان کی، اس کا خاکہ یہ سامنے آ رہا ہے. آبجیکٹو ان کا یہی ہے، اسٹریٹجی ان کی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بومبنگ کریں اور اندر گھسیں اس کے بعد، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حماس والوں کو پکڑیں، ماریں اور وکٹری ڈکلیئر کریں. یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ خود بھی شیور نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. رائٹرز خود ایک سورس کے حوالے سے کہہ رہا ہے، اسرائیلی سورس کے حوالے سے، کہ اسرائیلی آفیشلز ہیو سیڈ that they don't have a clear idea for what a post-war future might look like though. کر تو رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا. Some of US President Joe Biden said he are concerned that while Israel may craft an effective plan to inflict lasting damage to Hamas, it has yet to formulate an exit strategy, a source in Washington familiar with the matter said. Trips to Israel by Secretary of State Anthony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin this past week has stressed the need to focus on the post-war plan for Gaza, the source added. امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ، سیکریٹری آف ڈیفینس، یہ بائیڈن صاحب خود، یہ جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اس کو یہی کہا ہے کہ واٹ نیکسٹ اس پہ فوکس کریں. اندر اگر آپ گھسیں چلے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اندر گھسنے میں، لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں گے اندر گھسنے کے بعد، اس پہ فوکس کریں اور اس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اینڈ گیم کیا ہے. وہ ابھی تک یہ نہیں بنا پائے. یہ جو اندر نہیں گھسے نا ابھی تک، اتنے دنوں سے لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں غزہ کے اندر نہیں گھسے، تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہے. اصل میں ویسٹرن میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ دے آر ناٹ شیور کہ اندر کیا ہے، اور اندر گھسیں گے تو باہر کیسے نکلیں گے، کیا کہہ کے نکلیں گے. وہ جو ہزیمت ہوگی، اگر ہار گئے وہاں پہ، حماس والوں نے زیادہ ڈیمیج دے دیا تو کیا ہوگا، تو ان کو نہیں پتا اس کے بارے میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اس کے بارے میں بھی شیورٹی نہیں ہے کہ کیا یہ جنگ صرف غزہ تک رہے گی یا باہر پھیل جائے گی. مطلب اس کے ریجنل کانسیکوینسز تو ہوں گے. ابھی سے ہی ایمبیسیز کو آگ لگ رہی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہیں. تو ایجپٹ اور لیبنان اور جارڈن جو ہے، خاص طور پر یہ جو 3 ملک ہیں، ان کے اندر شدید دباؤ آئے گا حکومتوں کے اوپر کہ وہ اس جنگ میں حصہ بنیں اور فلسطینیوں کی مدد کریں. تو اس بارے میں بھی اسرائیلیوں کو شیورٹی نہیں ہے کہ یہ جنگ اگر ایسکلیٹ ہوتی ہے، دوسرے ملک آئیں گے تو وہ کیا کریں گے. دے ڈونٹ نو اباؤٹ دس ایز ویل.